لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجئے. پڑھیے اللہم صلی علی. بعد حمد و درود لائق احترام تعظیم و تکریم ممبر پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز سامعین اور پردہ نشین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ذرا ایک زبان ہو کے کہیں الحمدللہ. تھوڑی بہت باتیں عرض کرنی ہیں آپ سے. پہلے یہ کہ تھوڑا سا آگے آ کے بیٹھ جائیں ہلکا سا مل کے. وہ جو دور کھڑے ہیں، دور اگر آپ کو برا نہ لگے میری بات کا تو آپ بیٹھ جائیں. باقی جن لوگوں کو جانا ہو وہ تو چلے ہی جائیں. آپ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. آگے آگے بیٹھ جائیں. آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں، بڑی مہربانی ہوگی. وہ جو دور ہیں ادھر آگے آ جائیں. آپ لوگ چھوڑ دیں وہ جگہ کو، آ جائیں. درمیان میں جو جگہ باقی ہے اس کو ذرا پر کر لیجئے. بہت زیادہ انتشار کا ماحول ہے، لوگ سلیقے سے بیٹھے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ بات کو نظر انداز کرتے ہیں، ٹہلتے رہتے ہیں ادھر ادھر. تو ان کو میں محروم سمجھتا ہوں کہ کسی کو بد نصیب نہیں کہنا چاہیے. البتہ کم نصیب ضرور ہوگا وہ آدمی جو حضور کی محفل میں یہاں پر، جو کہ جنت کی کیاری ہے، یہاں پر الحمدللہ یہ جنت کی کیاری ہے. یہاں پر حکم ہے کہ جب آؤ تو کچھ اللہ کا ذکر کرو، کچھ بیٹھو، کچھ اپنی آخرت کے بارے میں سوچو. کتنا کم نصیب ہے وہ شخص جو آ تو گیا ہے مگر یہاں بیٹھنے کی توفیق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ محفل میں وہی آتے ہیں جنہیں حضور بلاتے ہیں. حضور بلاتے ہیں تبھی بندہ محفل میں حضور کی، اور حضور اگر بلاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، پھر جھولیاں بھی بھر کے بھیجتے ہیں حضور. ماشاءاللہ. کوئی بات نہیں، آپ زبردستی نہ کریں، کوئی بات نہیں. جو جہاں اپنا کہنا کام ہوتا ہے. ماشاءاللہ مجھ سے پہلے آپ نے حضرت علامہ محمد احمد وارثی صاحب کی بڑی اچھی تقریر سنی. ابھی مفتی صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی. نعت خوانی میں حضرت عظمت بھاگل پوری صاحب، مطلب ممبر کے لوگ صبر نہیں کرتے. میں ذوات کا خیال کر رہا تھا کہ پوری طرح سے ادا ہو جائے، سمجھ میں آیا نہیں تو تھوڑی سی تاخیر ہوئی. تو بڑی جلدی سمجھا دیتے ہیں، رہبری ہے ماشاءاللہ. تو سبحان اللہ. ویسے ہماری طرف کوئی کہے تو اس کو 90 نیکیاں ملتی ہیں. آپ کے یہاں نیکیاں کیا نہیں ملتی؟ سبحان اللہ.
آپ تو ایسے خاموش ہیں جیسے آپ سے کوئی کہے گا تب آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ دیکھو سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے، اور اس کے کہنے سے کسی کے اس پہ فرق نہیں پڑتا، وہ تو پاک ہے، پاکی کرنے والا ہے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ اس کو رحیم کہیے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو ہے ہی رحیم۔ کریم کہیے، مگر میرے حضور فرماتے ہیں جو اس کو پکارتا ہے اس پہ فرق پڑتا ہے۔ جس نام سے پکارو اسی نام کی برکتیں ملتی ہیں۔ اور آپ تو ماشاءاللہ بولنے والے لوگ ہیں، حضور کے یہاں تو وہ لوگ بھی بولتے ہوئے دکھے ہیں جنہیں بولنے کی امید ہی نہیں جن سے، وہی حضور کے یہاں تو کون کون بولتا ہے؟ سرکار کے یہاں پہ پیڑ بولتے ہیں، سرکار کے یہاں پہ پتھر بولتے ہیں، اور سرکار چاند کے ٹکڑے بھی کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ابھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ حضور کچھ نہیں کر سکتے، تو ان سے یہ کہو پھر چاند کے ٹکڑے پھر کس نے کیے تھے اگر حضور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ تو ماشاءاللہ بولنا بھی جانتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں ایمان نہیں لایا تھا اس وقت، کہتے ہیں میں شکار کے لیے گیا تھا، تو حدود حرم ایک جگہ ہے مکے میں، حدود ہے، مطلب وہاں اگر ایک نیکی کرو تو 1,00,000 کے برابر ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ابو سفیان کہ میں نے دیکھا، میں ایمان نہیں لایا تھا اس وقت، کہ ایک بکری پر بھیڑیے نے حملہ کیا ہے۔ حملہ تھوڑا سخت تھا مگر بکری بڑی سمجھدار تھی، وہ تیز دوڑی اور دوڑتے دوڑتے حدود حرم میں داخل ہو گئی، یعنی کعبے کی حد میں جو حدود حرم ہے۔ جب یہ حجر اسود آیا تھا نا جنت سے تو اتنا چمکتا تھا، جہاں جہاں اس کی چمک پہنچی اللہ نے اسے حدود حرم بنا دیا۔ تو حدود حرم میں یہ بکری زور سے چلی، اور جب یہ زور سے چلی تو پیچھے اس کے بھیڑیا چلا، مگر بھیڑیے نے جب دیکھا کہ وہ حدود حرم میں داخل ہو گئی تو اس نے پیچھے کو پاؤں کر لیے، اپنے شکار کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ حالانکہ جانوروں پر حرم میں شکار کرنے کی پابندی نہیں ہے، مگر پھر بھی جانور پیچھے ہٹ گیا۔ جیسے ہی وہ پیچھے ہٹا، کہتے میں نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو یہ بھیڑیا ہے اور بھیڑیا ہو کے حرم کا احترام کر رہا ہے، یہ شکار سے پیچھے ہٹ گیا۔ کہتے بھیڑیے نے میری طرف دیکھا اور کہا ابو سفیان تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ میں نے یہ حدود حرم کا شکار چھوڑ دیا، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جنگل کے سارے جانور آمنہ کے لال کو اپنا نبی مان چکے ہیں، تو انسان ہو کے نہیں مانا۔ زور سے تو بولے ذرا ماشاءاللہ۔ تو حضور کے یہاں تو بھیڑیے بھی بولتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ انسان ہیں نا، زور سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ یہ عرس ندائی ہے، اللہ آپ کو مبارک کرے۔ تقریر تو میں نے کرنی ہے ہی مگر اپنے مزاج سے پہلے بعد میں کروں گا، 2-3 شعر پڑھ دوں۔ اب عظمت صاحب کی طرح آواز نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ بہت خراب بھی نہیں ہے کہ جس آواز پر پابندی ہونی چاہیے، محمد علی فیضی کی طرح آواز بھی نہیں ہے، مگر 2-3 شعر حضور کی امی کی شان میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ میں نے اشعار سیدہ آمنہ کی تربت پہ کھڑے ہو کے بھی پڑھے ہیں، یہ کفیل بھائی ساتھ میں تھے۔ کسی بھی نبی کی امی کا نام آپ کو پتہ نہیں ہوگا، آپ کو کسی رسول کی امی کا نام پتہ ہے کسی کو؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام، ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا نام کسی کو پتہ ہے؟ مگر جب بھی کوئی کہتا ہے آمنہ کا لال، فوراً حضور کی امی کا خیال آتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ میرے نبی دعا کرتے تھے یا اللہ جیسے تو نے مجھے مشہور کیا ہے ویسے میری ماں آمنہ کو بھی مشہور کر دے۔ 2-3 شعر پڑھتا ہوں بس، اس کے بعد تقریر کروں گا انشاءاللہ۔ ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی
رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی اور چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں. چچی کس کی ہے؟ مولا علی کی. اور دادی کس کی ہے؟ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں اب اپنے تقریر وغیرہ میں اتنا پرفیکٹ ہوں کہ اب کوئی مجھے داد نہیں دیتا ہے تو اس کی سماعت پہ مجھے شک ہوتا ہے، اپنی تقریر پہ کوئی شک نہیں ہوتا. صحیح بتا رہا ہوں. ہاں میں نہیں دیکھتا، میں یہ بات نہیں کہوں گا کہ کدھر کے لوگ بول رہے ہیں کدھر کے نہیں بول رہے ہیں. جنہیں حضور کی امی سے محبت ہے وہ بول رہے ہیں. اور عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. انسان کو نہ اپنے گھر میں بوجھ بننا چاہیے نہ محفل میں آگے بوجھ بننا چاہیے. کبھی کبھی مسکرا بھی لیا کریں. مسکرانا حضور کی سنت ہے. ایسا نہیں کہ آپ گھر میں جائیں تو بچے ڈر جائیں ابا آ گئے، ابا آئے ہیں کوئی فرعون کا نائب آیا ہے. مسکرا کے گھر میں جایا کریں. یہ جو مسکراتا نہیں نا آدمی، یہ اپنے گھر میں جائے تو وہاں بھی ماحول خراب ہو جاتا ہے، اور مسکرانے والا اگر کہیں اور بھی جا کے بیٹھے تو وہاں بھی ماحول اچھا کر دیتا ہے. چچی کس کی ہے؟ سیدہ. چچی کس کی ہے؟ مولا علی کی. اور دادی ہے سیدہ فاطمہ کی. رکھتی خاندان ہے. آپ کہیں گے میرے نبی کی ماں. ایک شعر اور پڑھتا ہوں. سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں؟ امی جان. کیا کہتے ہیں؟ جلدی بولو کیا کہتے ہیں؟ امی. اور امی جان ہوتی بھی ہے. جو جان نشاور کرتے بچوں پہ وہی تو جان ہے. جو آفت جان بن جائے، جان کے لالے پڑ جائیں، وہ تھوڑی جان ہے. یہ جو لفظ دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے وہ آفت جان کے مترادف ہے. اصل جان ماں ہوتی ہے. سب کی ماں سب کی کیا ہے؟ بولو امی. یہ شعر سماعت کریں. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان. سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر محبوبہ. سوچو. سبحان اللہ. اب آخری شعر پڑھتا ہوں. سوچو تو کس کی جان ہے. یہ غیر مسلم لوگ جو ہے نا، یہ بدعقیدہ، یہ کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان نہیں تھی. معاذ اللہ. یہ کہتے ہیں نا یہ لوگ. مگر ہم سنی کیا کہتے ہیں؟ عاشق رسول، اولیاء کے ماننے والے. وہ تو کہتے ہیں مسلمان نہیں تھی حضور کی امی. ہم کہتے ہیں. آخری شعر پڑھ رہا ہوں. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم حضور سیدی شباہت میاں صاحب قبلہ عرس ندائی. بیٹھے بیٹھے ای کو کم کریں بھائی. فیضان ندائی جناب قاری محمد علی فیضی. سبحان اللہ. محمد علی فیضی صاحب قبلہ تشریف لائیں. اب مکمل ہو گیا جلسہ، اب کسی کو آنا نہیں ہے. میں ان پیر لوگوں سے بڑا ڈرتا ہوں بھائی، برا نہ ماننا، جو بالکل مین وقت پہ آتے ہیں. صحیح بات. یہ پہلے آرام سے باتیں آتے کرتے رہتے ہیں، پان وان کھاتے رہے، جو بھی کرنا ہے ان کو. اور جب ان کو لگا کہ یہ مقرر تقریر بیچ میں کر رہا ہے، اچھی ہو رہی ہے، تو نہ جانے کون سی نیت سے آتے ہیں. چونکہ دین کا کام کو تو نقصان ہی ہوتا ہے. مجھ پہ اتنا بھاری پڑتا ہے کہ پھر سے تقریر شروع کرنی پڑتی ہے. اچھا یہ پہلے سے آگے نہیں بیٹھیں گے، یہ بیچ میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ہمارے مشائخ کو بڑی اچھی اچھی عادتیں ہیں ان کے اندر، یاد رکھی جائیں گی. پیر صاحب اپنے ساتھ بھی لے کے آتے ہیں ایک آدمی کو، وہ تقریر کر کے بتاتا ہے حضرت یہ ہیں. مطلب آپ بتائیے ذرا
یہ عجیب سی مسئلہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے لوگوں کو۔ اصل میں مولا علی نے فرمایا یہ جو اپنی تعریف سننا ہے یہ روح کی بیماری ہے۔ کائے کی بیماری ہے یہ؟ ہاں اپنی تعریف سننا۔ خیر ای کو کم کریں بھائی، تقریر شروع کر رہا ہوں۔ محمد علی صاحب تشریف لے آئے، عظمت صاحب بیٹھے ہیں، ای کو اور کم کریں، آواز تھوڑا سا نارمل کریں۔ تقریر شروع کر رہا ہوں۔ تقریر کا میں نے اپنے آپ ہی یہ عنوان طے کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب جس کو بھی مل گیا بس وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے اس سوال پر جواب پا کر عمل شروع کر دیا، انسان کیوں پیدا کیا گیا ہے یہ ایک سوال ہے۔ آپ کی واشنگ مشین، آپ کا فریج، آپ کی گاڑی، آپ کی کار سب با مقصد ہیں، تو انسان جیسی عظیم الشان مخلوق یہ کیا بے مقصد پیدا کی گئی؟ یہ کیوں ہے دنیا میں؟ اس کو کیوں بھیجا گیا؟ اور اس کی پیدائش میں کیا مقصد ہے قدرت کا؟ بے مقصد تو اللہ نے انسان کو پیدا نہیں کیا۔ امام مالک فرماتے ہیں انسان دو بار پیدا ہوتا ہے، ایک بار ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یعنی انسان کتنی بار پیدا ہوتا ہے؟ ایک بار تو ماں کے پیٹ سے، ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیوں کیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اس کا جواب کوئی دانشور نہیں دے گا، کوئی فلسفی نہیں دے گا، کوئی سائنسدان نہیں دے گا، کوئی بڑا آدمی نہیں دے گا، کیونکہ وہ تو خود پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا جواب خود پروردگار۔ اس سے پوچھو کہ اے اللہ تو نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تو ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ایک جگہ فرماتا ہے میں نے موت اور حیات اس وجہ سے بنائی تاکہ تم پرکھے جاؤ تم میں کون احسن عمل کرتا ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ پرکھنا یعنی آزمائش، دنیا میں آنا آزمائش۔ 20-25 سال تو اپنی مرضی سے جیے نہیں، اس کے بعد جب ہوش سنبھالا تو پھر ہوش رہا نہیں، کمانے کھانے میں لگ گئے، یہ سمجھے ہی نہیں اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ امام مالک فرماتے ہیں اللہ نے انسان دو بار پیدا ہوتا ہے، ایک بار ماں کے پیٹ سے، ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے۔ ایک بار جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے میں اسلام کو مٹا دوں گا، اور مکے کی گلی میں وہ چل رہا ہوتا ہے، اس کا نام عمر بن خطاب اس وقت ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دوسری بار پیدا ہوتا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے اور فاروق اعظم بن جاتا ہے، دنیا کو بتا دیتا ہے اسلام کیا ہے۔ یعنی تھوڑے سفر میں پتہ چل گیا۔ کسی بھی بے وقوف کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا ہے وہ بے وقوف ہے، حرکتیں بتاتی ہیں یہ آدمی مادرزاد بے وقوف ہے۔ کسی بھی جاہل کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا، حرکتوں سے پتہ چلتا ہے یہ جاہل ہے، ایلیٹیٹ پرسن ہے، یہ اس حساب کا جاہل ہے جس کے لیے کتابیں نہیں بنی۔ آپ میری بات سمجھیے، انسان دو بار پیدا ہوتا ہے، ایک بار تو ماں کے پیٹ سے، ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ کھانے کے لیے جانور بہت ہیں، پینے کے لیے جانور بہت ہیں، سونے کے لیے جانور بہت ہیں۔ مولا کائنات مولا علی ارشاد فرماتے ہیں زندگی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ سفر کی جگہ ہے، آخرت ٹھہرنے کا مقام ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ حیات گزرگاہ ہے، ٹھہرنے کا مقام آخرت ہے۔ اقبال کہتا ہے موت تجدید مزاق زندگی کا نام ہے، موت کے پردے میں چھپا بیداری کا ایک پیام ہے، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، زندگی کی شام ہے صبح دوا میں زندگی۔ اقبال کہتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں انسان مر گیا، نہیں ذائقہ تبدیل ہوا، مگر ایسی زندگی مل گئی جس کی کبھی موت نہیں، جس کی کبھی موت نہیں۔ جانور بہت تھے اللہ کے پاس مگر تم کو پیدا کیا آزمائش کے لیے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں، مولا علی فرماتے ہیں
یہ آزمائش جو ہے نا، یہ صبح بھی آزمائش ہے، شام بھی آزمائش ہے، رات بھی آزمائش ہے، نیند بھی آزمائش ہے، کھانا آزمائش، پینا آزمائش، بیوی آزمائش، بچے آزمائش، چلنا آزمائش، بیٹھنا آزمائش. فرماتے ہیں ہر دن آزمائش، نئی آزمائش. اور سنیں فرماتے ہیں آزمائش زندگی میں تب سخت ہو جاتی ہے جب انسان زندگی کو آسان سمجھنے لگتا ہے. وہ جب اس کو آزمائش نہیں سمجھتا، یعنی فجر کا وقت ہے، آدمی سو رہا ہے، سوتے سوتے اس کو اذان کی آواز آئی، اب ایمان کہہ رہا ہے اٹھو اور نماز پڑھ لو، آزمائش شروع ہے. نفس کہہ رہا ہے نہیں آرام کرو، ابھی سردی بہت ہے، باہر نکلو گے اور ٹھنڈے ہاتھ میں ٹھنڈا ہاتھ پانی میں ڈالو گے، گرم گرم اپنے ہاتھ، تو ایک دم تم کو جو ہے نا ٹھنڈ لگ سکتی ہے. وہ ڈرا رہا ہے، نفس ڈرا رہا ہے، مگر ایمان کہتا ہے اٹھ. اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا، اس کے ساتھ اپنے دشمن نفس کو بھی پیدا کیا. اب آپ کا نفس اور میرا نفس، میرا بھی دشمن، اللہ کے بھی دشمن، اور مجھے برگلا رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ چل سو جا. مگر ایمان کہہ رہا ہے نہیں، اگر نماز قضا ہوئی تو پھر قضا ملے گی، ادا نہیں ملے گی. اس نے کہا سو جا. ایمان نے بلینکٹ پھینک دیا اور ایمان نے اس کو اٹھایا، اس کے ایمان نے اس سے وضو کروایا، اور وضو کروانے کے بعد مسجد لے کے آیا. جیسے ہی اس نے اللہ اکبر کہا ہے ویسے ہی فرشتوں نے آواز دے دی آج فلاں محلے میں فلاں شخص اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا، اس نے اپنے نفس کو پچھاڑ دیا اور اپنے نفس پر غالب آ گیا. مگر ابھی وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی آزمائش ختم ہے. نہیں، اس کے بعد اب وہ آیا ہے، ٹیبل پر بیٹھا ہے ناشتہ کرنے کے لیے. اب کھانا آزمائش ہے، زیادہ کھانا نہیں کھانا. خیر تھوڑا بہت ناشتہ کر کے گھر سے نکلا، اور جیسے نکلا تو بالکل روڈ پر اس نے دیکھا ایک لڑکی ہے، بڑی واہیات قسم کے بیہودہ کپڑے پہنے ہوئے لڑکی ہے. اس کے جسم پر کپڑے فٹنگ کے ہیں اور اس کا جسم ظاہر ہے. اس کی ایک نظر اس پر پڑی، مگر اس نے پھر دوسری نظر جانے نہیں دی. اب نظر مطالبہ کر رہی ہے ایک بار اور دیکھ لے، ایک بار اور دیکھ لے، بڑی حسینہ ہے، حسن کا پیکر ہے، ایک مرتبہ دیکھ لے، اس کے جسم کو ایک مرتبہ نہار لے. مگر اس کا ایمان کہہ رہا ہے نانا نظر نہ اٹھانا. تیرے نبی کا فرمان ہے کہ صرف مل کے زنا نہیں ہوتا، فزیکل زنا نہیں ہوتا، آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. بالکل نہیں اٹھنا، بالکل نہیں اٹھانا نظر. اب بار بار جھگڑا ہو رہا ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی سے پوچھا گیا نفس میں، توجہ، نفس میں اور شیطان میں فرق کیا ہے؟ توجہ کیجئے، میں کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، دھیان سے سنیے، ذرا غور کیجئے. وہ کہتے ہیں پوچھے نفس میں اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ یعنی یہ حملہ کس نے کیا ہے، نفس نے یا شیطان نے یہ حملہ؟ تو فرماتے ہیں اگر شیطان حملہ کر رہا ہے ایک دو مرتبہ منع کرو گے پیچھے ہٹ جائے گا. مگر نفس ایسا کتا ہے جب تک اپنی مرضی کا گناہ کرا نہیں لیتا یہ بھونکتا رہتا ہے. جب یہ کہہ رہا ہے دیکھو اٹھاؤ نظر، اٹھاؤ نظر، مسلمان کہہ رہا ہے نہیں اٹھاؤں گا. حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں، دل پسند کرتا ہے، نظر دل پسند کرتا ہے، اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے، شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے. اس نے نظر نہیں اٹھائی. نوجوان کیا سمجھتے ہیں ان کی آنکھیں یہ؟ نہیں، یہ آنکھوں کے مالک آپ ہیں. نہ میں اپنی آنکھوں کا مالک، نہ آپ اپنی آنکھوں کے مالک. یہ آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. جب ایک ذرہ بولے گا تو کیا یہ آنکھیں قیامت کے دن نہیں بولیں گی؟ بتاؤ بولیں گی یا نہیں بولیں گی؟ یہ قیامت کے دن اگر یہ کہہ دیں اچھا اگر آپ کے باپ کے سامنے یہ پتہ چل جائے کہ آپ گندی تصویر دیکھتے ہو، گندی فلم دیکھتے ہو، تو شرمندگی نہیں ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مگر یہ آنکھیں میرے دوست تیری نہیں ہیں، اس کا مالک تو اللہ ہے. قیامت کے دن ایک ایک چیز کی بات ہوگی تو آنکھیں بھی کہیں گی مالک تو نے دیو تو تھا، ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تھی، مگر اس نے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، حضور کا روزہ دیکھنے کے لیے، کعبہ دیکھنے کے لیے، مگر اس نے وہ نہیں دکھایا. اس نے تو واہیات چیزیں دکھائیں، اس نے تو گندی چیزیں دکھائیں، اس نے تو واہیات فلمیں دکھائیں. اس وقت میں کتنی شرمندگی ہوگی. بولو اگر اللہ کے سامنے، اس کے رسول کے سامنے یہ بات کھل جائے کہ ہم نے بدنگاہی کی ہے اور ہماری نگاہیں پاک نہیں ہیں. میرے غوث العظم فرماتے ہیں سب سے بڑی پاکیزگی نگاہ کی پاکیزگی ہے. اقبال کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایک صحابی رسول ہے، ان کا نام ہے عتبہ بن غزوان، ان کا مزار بصرہ میں ہے. میں نے حاضری کی ہے
وہ تلوار چلا رہے تھے. تلوار چلاتے چلاتے اس صحابی رسول نے اپنی آنکھ میں اپنی تلوار کی نوک ماری اور مار کے آنکھ کا گلہ نکال کے نیچے کو پھینک دیا. اور جب نیچے کو گرا آنکھوں سے خون کے لتھڑے گرنے لگے, پوری آنکھ خون سے بھر گئی, ادھر سے آنسو. لوگوں نے کہا عتبہ شاید پاگل ہو گیا, بصرہ کی گرمی برداشت نہ کر سکا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں آگے بڑھا, میں نے کہا لوگ تم کو پاگل کہہ رہے ہیں, یہ تم نے اپنی آنکھ کیوں پھوڑ دی؟ کہنے لگے کہ اللہ کے لیے, لوگوں کے لیے نہیں, اللہ کے خوف سے. ابھی ایک لڑکی جا رہی تھی, اس پہ ایک نظر پڑی, ایک آنکھ پڑی, حضور کی حدیث یاد آئی, جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی سلائیاں ڈالی جائیں گی. تو بس یہی سوچا کہ یہ میری آنکھیں مجھے رسوا نہ کر دیں, تو میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی, تو کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ ابو موسیٰ اشعری نے اسے اپنے سینے سے لگایا. دونوں صحابی مل کے دونوں روئے آپس میں. کہتے ہیں اس کی ایک آنکھ سے آنسو اور ایک آنکھ سے خون گرتا تھا, اور وہ صحابی تھا. ہم لوگوں کے ایمانوں کو کیا ہو گیا؟ کتنی گندی گندی تصویریں, کتنی گندے گندے نظارے دیکھنے کے بعد بھی اگر ایمان زندہ ہوتا تو توبہ کا مطالبہ کرتا. اگر سنو, بھوک اسے ہی لگتی ہے جو زندہ ہو. ایمان اگر ہوگا اندر تو مطالبہ کرے گا کہ کیا کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, آخر کیا وجہ ہے, دلوں کے حال اتنے بگڑ کیوں گئے؟ صحابی رسول ہیں عتبہ بن غزوان, کہتے اللہ مجھے معاف کر دے گا. ابو موسیٰ اشعری بولے اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. جو تیری یہ بات سن کے اللہ سے دعا کرے گا, توبہ کرے گا, اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آج کوئی مر جائے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, میرے نبی پاک نے ایک جگہ تیمم فرمایا ہے, اور تیمم وضو سے پہلے, اور وضو کے لیے پانی وہاں 12 قدم دور ہے. حضور نے وضو کرنا تھا, سفر تھا, ایک جگہ فراغت حاصل کی, پھر تیمم کر لیا. حضرت عباس حضور کے چچا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی سامنے موجود ہے, اس کے باوجود یہ تیمم آپ کا سمجھ نہیں آیا یا رسول اللہ یہ حکمت؟ آپ نے فرمایا اے میرے چچا, اصل میں بات یہ ہے مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں, اور میں اللہ کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا. اس وجہ سے میں نے 12 قدم پہلے ہی تیمم کر لیا کہ اگر اس 12 قدم کے بیچ میں مجھے موت آئے تو محمد اللہ کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہ ہو. ہائے ہائے, حضور کو تو یہ بھی پتا ہے میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے, مگر یہ بتائیے آخر کون سی ایسی بات ہے جو ہم سے گناہ پہ گناہ کرواتی جا رہی ہے, جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اے میرے دوست, یہ بتا تیری آنکھیں کتنی پاک ہیں, بتا تیری تنہائی کتنی پاک ہے. اوہ سن, یہ میری بات دھیان رکھنا. امام غزالی فرماتے ہیں جس کا دل جتنا صاف ہوتا ہے وہ اتنا ہی قرآن پڑھتا ہے. آخر کیا بات ہے کہ آپ پڑھے ہوئے ہو, حافظ بھی ہو, انہیں کہہ رہا ہوں جو نہیں پڑھتے ان سے ہی کہہ رہا ہوں, آخر وجہ کیا ہے کہ فیس بک پہ 3 گھنٹے دیکھ لیتے ہو, مگر 20-25 منٹ میں تم ایک سپارہ پڑھ سکتے ہو, ایک بھی قرآن کا سپارہ نہیں پڑھتے. بولو تم قرآن کھول کے نہیں دیکھتے, تمہارا دل قرآن میں نہیں لگتا, اس کا مطلب دل اجڑ چکا ہے, اوپر کی باتیں رہ گئی ہیں. ایسی باتیں تو کوئی بھی کرتا ہے, جب دل میں یہ بات ہی نہیں آئی. امام اعظم ابو حنیفہ 1 مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے تھے. غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی 1 مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے تھے. فرماتے ہیں غوث العظم ایک بار میں مسجد میں چل رہا تھا, اچانک میرے نفس نے مجھ سے کہا آج تو آرام کر لے. فرماتے ہیں میں نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پوری رات میں ختم کر دیا. اللہ اکبر. آخر کیا وجہ ہے؟ نیکیوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم. وہ لڑکے کا اس کا نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے دیکھ لے, مگر وہ کہہ رہا ہے میں آنکھوں کا زنا نہیں کروں گا. اس کو لڑکی نکل گئی اور اس نے شعر پڑھ دیا یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. اے میرے نوجوانوں, آج سے اپنی آنکھوں کو اتنا پاک کر لو کہ اگر تمہیں نوجوانی میں ہی موت آ جائے اور قبر میں جاؤ اور جب نبی کا دیدار ہو جائے تو تم آنکھیں نیچے کو نہ جھکاؤ یہ سوچ کے کہ یا رسول اللہ کیسے دیکھوں, ابھی تو گندی تصویریں دیکھ کے آیا ہوں. ایسی پاک آنکھیں کر کے جاؤ کہ تم قبر میں جاؤ, نبی کا دیدار ہو اور تم یہ کہنے لگو قبر میں لہرائے ہیں تاحشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہو گئی طلعت رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ
مذہب اسلام جلوہ فرما، سیدی جلوہ فرما شباب ہو گئی، میاں صاحب قبلہ، جلوہ فرما ہو گئی طلعت رسول اللہ کی۔ آنکھوں کو اتنا تو پاک کر کے رہو۔ نوجوانوں اپنی تنہائیوں کو ٹھیک کرو۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نیک کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا نیک وہ ہے جو تنہائی میں نیک ہے۔ کون نیک ہے بولو؟ جس کی تنہائی نہ اجڑی وہ نیک ہے۔ جو لوگوں کے سامنے نیک بنتا ہے اور تنہائی میں چوری کے کام کرتا ہے وہ نیک نہیں ہے۔ پیسے کمانے کے چکر میں ہو، بہت لوگ ایسے ہیں جو سر پیسہ ہی پیسہ، بڑے مشکل ہے پیسہ کمانے کے معاملے میں، لوگ اللہ کو بھول گئے۔ اتنی غفلت ہے پیسے کی کہ ایک لاش سمندر میں جو ہے وہ ایک دریا میں ملی پولیس کو، وہ لے کے اتنی سڑ چکی تھی، گل چکی تھی، ایسی اس کی کھال وال اتری ہوئی تھی، مچھلیوں نے کچھ کھایا تھا، چہرہ وغیرہ بالکل پھٹ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا، پوسٹ مارٹم کر کے وہ لے کے آئے ان کے امام صاحب کے پاس، کہنے لگے یہ مسلمان لاش ہے، اس پہ ظاہر ہے کچھ اس طرح کی نشانیاں، آپ اس کو دفن کر دیجئے۔ کہا میں دفن کر دوں گا، نماز جنازہ پڑھا دوں گا، پیسے نہیں میرے پاس۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اعلان ہوا مسجد میں ایک لاش ہے، اجنبی ہے، کیا پتا کون مسافر مر گیا ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، لاوارث لاش ہے، پیسے دیجئے۔ کوئی 5 روپے، کوئی 10 روپے، کوئی 50 روپے، کوئی 20 روپے۔ 1.5 گھنٹہ چندہ ہوا، امام صاحب نے جنازہ تیار کیا، نماز پڑھائی، کوئی نہیں رویا۔ کون روتا؟ کسی بد نصیب کی لاش تھی جس پہ رونے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد نماز پڑھانے کے بعد اس کو دفن کیا، کوئی قبر پہ نہیں رویا۔ 3 مہینے کے بعد پولیس آتی ہے، آ کے کہتی ہے سنو جس لاش کو آپ نے لاوارث سمجھ کے دفن کیا اس کے اکاؤنٹ میں 6 کروڑ روپیہ نکلا ہے۔ 6 کروڑ کا مالک تھا وہ، مگر اتنا بدبخت تھا، ظالم تھا کہ جب وہ حقہ پیتا تھا تو اس میں پانی نہیں ڈالتا تھا، اس کے اندر وہ دودھ ڈال کے عیاشیوں کے حساب سے یہ کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی کو کسی نے دیکھا کہ وہ کسی بزرگ نے دیکھا ایک آدمی کو کہ اس کی اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ اب ذرا غور کریں، وہ کہتا ہے بڑی پیسے تھے اس کے پاس مگر برباد ہو گیا، کسی لائق نہیں بچا، کسی لائق نہیں بچا۔ کیسی جگہ مرا ہے، اپنے پیسے کا کفن بھی نہ لے پایا، کیسا غریب ہو کے مرا۔ کس بات کا گھمنڈ ہے، کس بات کا غرور ہے؟ کیا پتا کہاں مرو، کیا پتا کہاں موت آ جائے، کیا پتا کہاں لاش نکلے، کہاں سے جنازہ نکلے۔ اللہ اکبر۔ میرا اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے۔ پھر کہتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں جان جاؤ گے۔ پھر اسی بات کو دوسری بار کہتا ہے مگر سما ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے کلا سوف تعلمون سما کلا سوف تعلمون۔ جیسے ہی سمجھاتا نا، سمجھا رہا ہوں پھر بتا رہا ہوں، ہاں جان جاؤ گے، پھر جان جاؤ گے۔ یہ دولتیں، یہ پیسے، یہ شہرت، یہ نام، یہ فیم، یہ پروڈکٹ، یہ گھر، یہ مکان، یہ محفلیں، یہ رنگتیں، یہ تیری آشائشیں، یہ تیرے آرام، یہ تیری ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی میرے دوست۔ نہ جانے کتنے امیروں کو ذلیل کر دیا وقت نے کسی کو چھوڑا نہیں، اور جو وقت کو برباد کر رہا ہے، وقت سے زیادہ گھمنڈی کوئی نہیں ہے۔ وقت اتنا گھمنڈی ہے جو وقت کو برباد کرتا ہے وقت اس کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ وقت ایسی چیز ہے جس نے اس کا استعمال صحیح کر لیا، بس وقت تلوار ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں وقت تلوار ہے، اسے ہاتھ میں لے لو، اس سے کچھ کاٹ لو ورنہ یہ تم کو کاٹ دے گی، اس سے تم کچھ کاٹ لو ورنہ یہ تم کو کاٹ دے گی۔ وقت وہ تلوار ہے، وقت وہ تلوار ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں جنتی جنت میں بھی حسرت کریں گے اللہ کی نعمتیں دیکھ کے۔ عرض کی یا رسول اللہ جنتی کیا افسوس کریں گے؟ کہ وہ یہ کہیں گے اے اللہ تو نے ہمیں جنت دی مگر ہم نے اپنا وقت خراب کیا ادھر ادھر، کاش جس وقت میں ہم نے خراب کیا فالتو اس وقت میں تجھ کو یاد کر لیا ہوتا، تیرا ذکر کر لیا ہوتا۔ ایک پڑوسی ملک کا لڑکا گانا گاتا تھا، اچھا گانا گاتا تھا، ویسے گانا اچھا ہوتا نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، گانا گاتا تھا
اچھا گانا گاتا تھا، مشہور ہو گیا، 16 سال کی عمر میں مرسڈیز جیت گیا، بی ایم ڈبلو جیت گیا، فراری اس کے پاس، اتنی گاڑیاں کا شوقین، پوری دنیا میں گانا گانے جانے لگا، ورلڈ ٹور کیا، ورلڈ فیمس ہو گیا، الگ الگ جگہ اس کے جو ہے وہ الگ الگ جگہ محفلیں کر رہا ہے، گانے کی گانا گا رہا ہے. اور پھر کیا ہوا، اس نے 19 سال کی عمر میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی، 2 گھر بنائے، ایک گاؤں میں ایک شہر میں، بنگلے بنائے. گھر کیا تھے، بہت بڑی جھبیلیاں تھیں، بڑے عالی شان، بڑے نام ہو گیا اس کا. مگر 24 سال کی عمر میں گانا گا رہا تھا لندن میں، گاتے گاتے بے ہوش ہوا، گر گیا، اسپتال میں گیا، سارا نشہ جھڑ گیا، سارا تکبر جھڑ گیا، سارا غرور جھڑ گیا. رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجئے. پڑھیے اللہم صلی علی. بعد حمد و درود لائق احترام تعظیم و تکریم، منبر پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز سامعین اور پردہ نشین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ذرا ایک زبان ہو کے کہیں الحمدللہ. تھوڑی بہت باتیں عرض کرنی ہیں آپ سے. پہلے یہ کہ تھوڑا سا آگے آ کے بیٹھ جائیں، ہلکا سا مل کے. وہ جو دور کھڑے ہیں، دور اگر آپ کو برا نہ لگے میری بات کا تو آپ بیٹھ جائیں. باقی جن لوگوں کو جانا ہو وہ تو چلے ہی جائیں. آپ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، آگے آگے بیٹھ جائیں. آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں، بڑی مہربانی ہوگی. وہ جو دور ہیں ادھر آگے آ جائیں. آپ لوگ چھوڑ دیں وہ جگہ کو، آ جائیں. درمیان میں جو جگہ باقی ہے اس کو ذرا پر کر لیجئے. بہت زیادہ انتشار کا ماحول ہے، لوگ سلیقے سے بیٹھے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ بات کو نظر انداز کرتے ہیں، ٹہلتے رہتے ہیں ادھر ادھر. تو ان کو میں محروم سمجھتا ہوں کہ کسی کو بد نصیب نہیں کہنا چاہیے. البتہ کم نصیب ضرور ہوگا وہ آدمی جو حضور کی محفل میں یہاں پر، جو کہ جنت کی کیاری ہے، یہاں پر الحمدللہ یہ جنت کی کیاری ہے، یہاں پر حکم ہے کہ جب آؤ تو کچھ اللہ کا ذکر کرو، کچھ بیٹھو، کچھ اپنی آخرت کے بارے میں سوچو. کتنا کم نصیب ہے وہ شخص جو آ تو گیا ہے مگر یہاں بیٹھنے کی توفیق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ محفل میں وہی آتے ہیں جنہیں حضور بلاتے ہیں. حضور بلاتے ہیں تبھی بندہ محفل میں حضور کی، اور حضور اگر بلاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، پھر جھولیاں بھی بھر کے بھیجتے ہیں حضور. ماشاءاللہ. کوئی بات نہیں، آپ زبردستی نہ کریں، کوئی بات نہیں. جو جہاں اپنا کہنا کام ہوتا ہے. ماشاءاللہ مجھ سے پہلے آپ نے حضرت علامہ
محمد احمد وارسی صاحب کی بڑی اچھی تقریر سنی. ابھی مفتی صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی. نعت خوانی میں حضرت عظمت بھاگل پوری صاحب، مطلب ممبر کے لوگ صبر نہیں کرتے. میں ذوات کا خیال کر رہا تھا کہ پوری طرح سے ادا ہو جائے، سمجھ میں آیا نہیں تو تھوڑی سی تاخیر ہوئی. تو بڑی جلدی سمجھا دیتے ہیں، رہبری ہے ماشاءاللہ. تو سبحان اللہ، ویسے ہماری طرف کوئی کہے تو اس کو 90 نیکیاں ملتی ہیں. آپ کے یہاں نیکیاں کیا نہیں ملتی؟ سبحان اللہ. آپ تو ایسے خاموش ہیں جیسے آپ سے کوئی کہے گا تب آپ سبحان اللہ کہیں گے. دیکھو سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے، اور اس کے کہنے سے کسی کے اس پہ فرق نہیں پڑتا. وہ تو پاک ہے، پاکی کرنے والا ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ اس کو رحیم کہیے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو ہے ہی رحیم. کریم کہیے، مگر میرے حضور فرماتے ہیں جو اس کو پکارتا ہے اس پہ فرق پڑتا ہے. جس نام سے پکارو اسی نام کی برکتیں ملتی ہیں. اور آپ تو ماشاءاللہ بولنے والے لوگ ہیں. حضور کے یہاں تو وہ لوگ بھی بولتے ہوئے دکھے ہیں جنہیں بولنے کی امید ہی نہیں جن سے. وہی حضور کے یہاں تو کون کون بولتا ہے؟ سرکار کے یہاں پہ پیڑ بولتے ہیں، سرکار کے یہاں پہ پتھر بولتے ہیں، اور سرکار چاند کے ٹکڑے بھی کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ابھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ حضور کچھ نہیں کر سکتے. تو ان سے یہ کہو پھر چاند کے ٹکڑے پھر کس نے کیے تھے اگر حضور کچھ نہیں کر سکتے تو؟ تو آپ تو ماشاءاللہ بولنا بھی جانتے ہیں. حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں ایمان نہیں لایا تھا اس وقت. کہتے ہیں میں شکار کے لیے گیا تھا، تو حدود حرم ایک جگہ ہے مکے میں، حدود ہے، مطلب وہاں اگر ایک نیکی کرو تو 1,00,000 کے برابر ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ابو سفیان کہ میں نے دیکھا، میں ایمان نہیں لایا تھا اس وقت، کہ ایک بکری پر بھیڑیے نے حملہ کیا ہے. حملہ تھوڑا سخت تھا مگر بکری بڑی سمجھدار تھی. وہ تیز دوڑی اور دوڑتے دوڑتے حدود حرم میں داخل ہو گئی. یعنی کعبے کی حد میں جو حدود حرم ہے، جب یہ حجر اسود آیا تھا نا جنت سے تو اتنا چمکتا تھا، جہاں جہاں اس کی چمک پہنچی اللہ نے اسے حدود حرم بنا دیا. تو حدود حرم میں یہ بکری زور سے چلی، اور جب یہ زور سے چلی تو پیچھے اس کے بھیڑیا چلا. مگر بھیڑیے نے جب دیکھا کہ وہ حدود حرم میں داخل ہو گئی تو اس نے پیچھے کو پاؤں کر لیے، اپنے شکار کرنے کا ارادہ ترک کر دیا. حالانکہ جانوروں پر حرم میں شکار کرنے کی پابندی نہیں ہے، مگر پھر بھی جانور پیچھے ہٹ گیا. جیسے ہی وہ پیچھے ہٹا، کہتے میں نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو یہ بھیڑیا ہے اور بھیڑیا ہو کے حرم کا احترام کر رہا ہے، یہ شکار سے پیچھے ہٹ گیا. کہتے بھیڑیے نے میری طرف دیکھا اور کہا ابو سفیان تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ میں نے یہ حدود حرم کا شکار چھوڑ دیا، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جنگل کے سارے جانور آمنہ کے لال کو اپنا نبی مان چکے ہیں، تو انسان ہو کے نہیں. زور سے تو بولے ذرا. تو حضور کے یہاں تو بھیڑیے بھی بولتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ انسان ہے نا، زور سے بولے ذرا سبحان اللہ. یہ عرص ندائی ہے، اللہ آپ کو مبارک کرے. تقریر تو میں نے کرنی ہے ہی، مگر اپنے مزاج سے پہلے بعد میں کروں گا. 2-3 شعر پڑھ دوں. اب عظمت صاحب کی طرح آواز نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ بہت خراب بھی نہیں ہے کہ جس آواز پر پابندی ہونی چاہیے. محمد علی فیضی کی طرح آواز بھی نہیں ہے، مگر 2-3 شعر حضور کی امی کی شان میں پڑھ رہا ہوں. یہ میں نے اشعار سیدہ آمنہ کی تربت پہ کھڑے ہو کے بھی پڑھے ہیں. یہ کفیل بھائی ساتھ میں تھے. کسی بھی نبی کی امی کا نام آپ کو پتہ نہیں ہوگا. آپ کو کسی رسول کی امی کا نام پتہ ہے؟ کسی کو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام، ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا نام کسی کو پتہ ہے؟ مگر جب بھی کوئی کہتا ہے آمنہ کا لال، فوراً حضور کی امی کا خیال آتا ہے. کیوں؟ چونکہ میرے نبی دعا کرتے تھے یا اللہ جیسے تو نے مجھے مشہور کیا ہے ویسے میری ماں آمنہ کو بھی مشہور کر دے. 2-3 شعر پڑھتا ہوں بس، اس کے بعد تقریر کروں گا انشاءاللہ. ملکہ دو جہان ہے
ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں، واہ 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 واہ، رحمت کا سائے بان ہے، میرے نبی کی ماں، اور چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، واہ 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 واہ، چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں۔ واہ 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 واہ، چچی کس کی ہے؟ مولا علی کی، اور دادی کس کی ہے؟ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں اب اپنے تقریر وغیرہ میں اتنا پرفیکٹ ہوں کہ اب کوئی مجھے داد نہیں دیتا ہے تو اس کی سماعت پہ مجھے شک ہوتا ہے، اپنی تقریر پہ کوئی شک نہیں ہوتا۔ صحیح بتا رہا ہوں آپ؟ ہاں میں نہیں دیکھتا، میں یہ بات نہیں کہوں گا کہ کدھر کے لوگ بول رہے ہیں کدھر کے نہیں بول رہے ہیں، جنہیں حضور کی امی سے محبت ہے وہ بول رہے ہیں، اور عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، انسان کو نہ اپنے گھر میں بوجھ بننا چاہیے نہ محفل میں آگے بوجھ بننا چاہیے، کبھی کبھی مسکرا بھی لیا کریں، مسکرانا حضور کی سنت ہے، ایسا نہیں کہ آپ گھر میں جائیں تو بچے ڈر جائیں ابا آ گئے، ابا آئے ہیں کوئی فرعون کا نائب آیا ہے، مسکرا کے گھر میں جایا کریں۔ یہ جو مسکراتا نہیں نا آدمی، یہ اپنے گھر میں جائے تو وہاں بھی ماحول خراب ہو جاتا ہے، اور مسکرانے والا اگر کہیں اور بھی جا کے بیٹھے تو وہاں بھی ماحول اچھا کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، چچی کس کی ہے؟ سیدہ چچی کس کی ہے؟ مولا علی کی، اور دادی ہے سیدہ فاطمہ کی، رکھتی یہ خاندان ہے۔ آپ کہیں گے میرے نبی کی ماں، ایک شعر اور پڑھتا ہوں، سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں؟ امی جان، کیا کہتے ہیں؟ جلدی بولو کیا کہتے ہیں؟ امی، اور امی جان ہوتی بھی ہے، جو جان نچھاور کر دے بچوں پہ وہی تو جان ہے، جو آفت جان بن جائے جان کے لالے پڑ جائیں وہ تھوڑی جان ہے، یہ جو لفظ دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے وہ آفت جان کے مترادف ہے، اصل جان ماں ہوتی ہے، سب کی ماں سب کی کیا ہے بولو؟ امی۔ یہ شعر سماعت کریں، کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر مخدومہ، سوچو، سبحان اللہ، اب آخری شعر پڑھتا ہوں، سوچو تو کس کی جان ہے، یہ غیر مسلم لوگ جو ہے نا یہ بدعقیدہ، یہ کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان نہیں تھی، معاذ اللہ، یہ کہتے ہیں نا یہ لوگ، مگر ہم سنی کیا کہتے ہیں؟ عاشق رسول، اولیاء کے ماننے والے، وہ تو کہتے ہیں مسلمان نہیں تھی حضور کی امی، ہم کہتے ہیں۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم بس حضور سیدی شباہت میاں صاحب قبلہ، عرس ندائی، بیٹھے ایکو کم کریں بھائی، فیضان ندائی، جناب قاری محمد علی فیضی، سبحان اللہ، محمد علی فیضی صاحب کھلا تشریف لائیں۔ اب مکمل ہو گیا جلسہ، صاحب کسی کو آنا نہیں ہے۔ میں ان پیر لوگوں سے بڑا ڈرتا ہوں بھائی، برا نہ ماننا، جو بالکل مین وقت پہ آتے ہیں،
یہ پہلے آرام سے باتیں آتے کرتے رہتے ہیں، پان وان کھاتے رہے، جو بھی کرنا ہے ان کو، اور جب ان کو لگا کہ یہ مقرر تقریر بیچ میں کر رہا ہے اچھی ہو رہی ہے تو نہ جانے کون سی نیت سے آتے ہیں، چونکہ دین کا کام کو تو نقصان ہی ہوتا ہے۔ مجھ پہ اتنا بھاری پڑتا ہے کہ پھر سے تقریر شروع کرنی پڑتی ہے۔ اچھا یہ پہلے سے آگے نہیں بیٹھیں گے، یہ بیچ میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ہمارے مشائخ کو، بڑی اچھی اچھی عادتیں ہیں ان کے اندر، یاد رکھی جائیں گی۔ پیر صاحب اپنے ساتھ بھی لے کے آتے ہیں ایک آدمی کو، وہ تقریر کر کے بتاتا ہے حضرت یہ ہے، مطلب آپ بتائیے ذرا، یہ عجیب سی مسئلہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے لوگوں کو۔ اصل میں مولا علی نے فرمایا یہ جو اپنی تعریف سننا ہے یہ روح کی بیماری ہے۔ کائی کی بیماری ہے یہ؟ ہاں اپنی تعریف سننا۔ خیر ای کو کم کریں بھائی، تقریر شروع کر رہا ہوں۔ محمد علی صاحب تشریف لے آئے، عظمت صاحب بیٹھے ہیں، ای کو اور کم کریں، آواز تھوڑا سا نارمل کریں۔ تقریر شروع کر رہا ہوں۔ تقریر کا میں نے اپنے آپ ہی یہ عنوان طے کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب جس کو بھی مل گیا بس وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے اس سوال پر جواب پا کر عمل شروع کر دیا، انسان کیوں پیدا کیا گیا ہے یہ ایک سوال ہے۔ آپ کی واشنگ مشین، آپ کا فریج، آپ کی گاڑی، آپ کی کار سب با مقصد ہیں، تو انسان جیسی عظیم الشان مخلوق یہ کیا بے مقصد پیدا کی گئی؟ یہ کیوں ہے دنیا میں؟ اس کو کیوں بھیجا گیا؟ اور اس کی پیدائش میں کیا مقصد ہے قدرت کا؟ بے مقصد تو اللہ نے انسان کو پیدا نہیں کیا۔ امام مالک فرماتے ہیں انسان دو بار پیدا ہوتا ہے، ایک بار ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یعنی انسان کتنی بار پیدا ہوتا ہے؟ ایک بار تو ماں کے پیٹ سے، ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیوں کیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اس کا جواب کوئی دانشور نہیں دے گا، کوئی فلسفی نہیں دے گا، کوئی سائنسدان نہیں دے گا، کوئی بڑا آدمی نہیں دے گا، کیونکہ وہ تو خود پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا جواب خود پروردگار، اس سے پوچھو کہ اے اللہ تو نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تو ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ایک جگہ فرماتا ہے میں نے موت اور حیات اس وجہ سے بنائی تاکہ تم پرکھے جاؤ تم میں کون احسن عمل کرتا ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ پرکھنا یعنی آزمائش، دنیا میں آنا آزمائش۔ 20-25 سال تو اپنی مرضی سے جیے نہیں، اس کے بعد جب ہوش سنبھالا تو پھر ہوش رہا نہیں، کمانے کھانے میں لگ گئے، یہ سمجھے ہی نہیں اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ امام مالک فرماتے ہیں اللہ نے انسان دو بار پیدا ہوتا ہے، ایک بار ماں کے پیٹ سے، ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے۔ ایک بار جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے میں اسلام کو مٹا دوں گا، اور مکے کی گلی میں وہ چل رہا ہوتا ہے، اس کا نام عمر بن خطاب اس وقت ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دوسری بار پیدا ہوتا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے اور فاروق اعظم بن جاتا ہے، دنیا کو بتا دیتا ہے اسلام کیا ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ یعنی تھوڑے سفر میں پتا چل گیا۔ کسی بھی بے وقوف کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا ہے وہ بے وقوف ہے، حرکتیں بتاتی ہیں یہ آدمی مادرزاد بے وقوف ہے۔ کسی بھی جاہل کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا، حرکتوں سے پتہ چلتا ہے یہ جاہل ہے، ایلیٹیٹ پرسن ہے، یہ اس حساب کا جاہل ہے جس کے لیے کتابیں نہیں بنی۔ آپ میری بات سمجھیے، انسان دو بار پیدا ہوتا ہے، ایک بار تو ماں کے پیٹ سے، ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ کھانے کے لیے جانور بہت ہیں، پینے کے لیے جانور بہت ہیں، سونے کے لیے جانور بہت ہیں۔ مولا کائنات مولا علی ارشاد فرماتے ہیں زندگی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ سفر کی جگہ ہے، آخرت
ठहरने का मकाम है। मौला अली फरमाते हैं ये हयात गुजरगाह है, ठहरने का मकाम आखिरत है। इकबाल कहता है मौत तजदीदे मिजाक़े जिंदगी का नाम है, मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक प्याम है, मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, जिंदगी की शाम है सुबह दवा में जिंदगी। इकबाल कहता है लोग ये समझते हैं इंसान मर गया, नहीं जायका तब्दील हुआ, मगर ऐसी जिंदगी मिल गई जिसकी कभी मौत नहीं, जिसकी कभी मौत नहीं। जानवर बहुत थे अल्लाह के पास, मगर तुमको पैदा किया आजमाइश के लिए। मौला कायनात नहजुल बलागा पढ़ रहा हूं, मौला अली फरमाते हैं ये आजमाइश जो है ना, ये सुबह भी आजमाइश है, शाम भी आजमाइश है, रात भी आजमाइश है, नींद भी आजमाइश है, खाना आजमाइश, पीना आजमाइश, बीबी आजमाइश, बच्चे आजमाइश, चलना आजमाइश, बैठना आजमाइश। फरमाते हैं हर दिन आजमाइश, नई आजमाइश। और सुने फरमाते हैं आजमाइश जिंदगी में तब सख्त हो जाती है जब इंसान जिंदगी को आसान समझने लगता है, वो जब इसको आजमाइश नहीं समझता। यानी फजर का वक्त है, आदमी सो रहा है, सोते सोते उसको अजान की आवाज आई, अब ईमान कह रहा है उठो और नमाज पढ़ लो, आजमाइश शुरू है। नफ्स कह रहा है नहीं नहीं आराम करो, अभी सर्दी बहुत है, बाहर निकलोगे और ठंडे हाथ में ठंडा हाथ पानी में डालोगे, गरम गरम अपने हाथ, तो एकदम तुमको जो है ना ठंड लग सकती है। वो डरा रहा है, नफ्स डरा रहा है, मगर ईमान कहता है उठ। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया, उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। अब आपका नफ्स और मेरा नफ्स, मेरा भी दुश्मन अल्लाह के भी दुश्मन, और मुझे बरगला रहा है, बार बार कह रहा है कि चल सो जा, मगर ईमान कह रहा है नहीं नहीं, अगर नमाज कदा हुई तो फिर कदा मिलेगी, अदा नहीं मिलेगी। उसने कहा सो जा, ईमान ने ब्लैंकेट फेंक दिया और ईमान ने उसको उठाया, उसके ईमान ने उससे वुजू करवाया और वुजू करवाने के बाद मस्जिद लेके आया। जैसे ही उसने अल्लाहू अकबर कहा है वैसे ही फरिश्तों ने आवाज दे दी आज फला मोहल्ले में फला शख्स अल्लाह की बारगाह में कामयाब हो गया, उसने अपने नफ्स को पछाड़ दिया और अपने नफ्स पर गालिब आ गया। मगर अभी वो ये ना समझे कि उसकी आजमाइश खत्म है, नहीं नहीं, उसके बाद अब वो आया है, टेबल पर बैठा है नाश्ता करने के लिए। अब खाना आजमाइश है, ज्यादा खाना नहीं खाना। खैर थोड़ा बहुत नाश्ता करके घर से निकला और जैसे ही निकला तो बिल्कुल रोड पर उसने देखा एक लड़की है, बड़ी वाहियात किस्म के बेहुदा कपड़े पहने हुए लड़की है, उसके जिस्म पर कपड़े फिटिंग के हैं और उसका जिस्म जाहिर है। इसकी एक नजर उस पर पड़ी मगर इसने फिर दूसरी नजर जाने नहीं दी। अब नजर मुतालबा कर रही है एक बार और देख ले, एक बार और देख ले, बड़ी हसीना है, हुस्न का पैकर है, एक मर्तबा देख ले, उसके जिस्म को एक मर्तबा निहार ले। मगर इसका ईमान कह रहा है ना ना, नजर ना उठाना, तेरे नबी का फरमान है कि सिर्फ मिल के जिना नहीं होता, फिजिकल जिना जिना नहीं होता, आंखों का भी जिना जिना होता है। बिल्कुल नहीं उठना, बिल्कुल नहीं उठाना नजर। अब बार बार झगड़ा हो रहा है। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी से पूछा गया नफ्स में, तवज्जो, नफ्स में और शैतान में फर्क क्या है? तवज्जो कीजिए, मैं किसी के साथ भी कुछ भी कह सकता हूं, ध्यान से सुनिए, जरा गौर कीजिए। वो कहते हैं पूछे नफ्स में और शैतान में क्या फर्क है, यानी ये हमला किसने किया है, नफ्स ने या शैतान ने ये हमला? तो फरमाते हैं अगर शैतान हमला कर रहा है एक दो मर्तबा मना करोगे पीछे हट जाएगा, मगर नफ्स ऐसा कुत्ता है जब तक अपनी मर्जी का गुनाह करा नहीं लेता ये भौंकता रहता है। जब ये कह रहा है देखो उठाओ नजर, उठाओ नजर, मुसलमान कह रहा है नहीं उठाऊंगा। हजरत मुजद्दिद फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, नजर बद नजर दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है, शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। इसने नजर नहीं उठाई। नौजवान क्या समझते हैं उनकी आंखें ये? नहीं नहीं, ये आंखों के मालिक आप हैं ना, ना मैं अपनी आंखों का मालिक, ना आप अपनी आंखों के मालिक। ये आंखों का मालिक कौन है? अल्लाह है। जब एक एक जर्रा बोलेगा तो क्या ये आंखें कयामत के दिन नहीं बोलेंगी? बताओ बोलेंगी या नहीं बोलेंगी? ये कयामत के दिन अगर ये कह दें, अच्छा अगर आपके बाप के सामने ये पता चल जाए कि आप गंदी तस्वीर देखते हो, गंदी फिल्म देखते हो, तो शर्मिंदगी नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? बोलो, होगी कि नहीं होगी? मगर ये आंखें मेरे दोस्त तेरी नहीं है, इसका मालिक तो अल्लाह है। कयामत के दिन एक एक चीज की बात होगी तो आंखें भी कहेंगी मालिक तूने दियो तो था, माँ बाप का चेहरा देखने के लिए आंखें दी थी, मगर इसने माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, हुजूर का रोजा देखने के लिए, काबा देखने के लिए, मगर इसने वो नहीं दिखाया
اس نے تو واہیات چیزیں دکھائیں، اس نے تو گندی چیزیں دکھائیں، اس نے تو واہیات فلمیں دکھائیں، اس وقت میں کتنی شرمندگی ہوگی. بولو اگر اللہ کے سامنے، اس کے رسول کے سامنے یہ بات کھل جائے کہ ہم نے بدنگاہی کی ہے اور ہماری نگاہیں پاک نہیں ہیں. میرے غوث الاعظم فرماتے ہیں سب سے بڑی پاکیزگی نگاہ کی پاکیزگی ہے. اقبال کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایک صحابی رسول ہے، ان کا نام ہے عتبہ بن غزوان، ان کا مزار بصرہ میں ہے. میں نے حاضری کی ہے. وہ تلوار چلا رہے تھے، تلوار چلاتے چلاتے اس صحابی رسول نے اپنی آنکھ میں اپنی تلوار کی نوک ماری اور مار کے آنکھ کا گلہ نکال کے نیچے کو پھینک دیا. اور جب نیچے کو گرا آنکھوں سے خون کے لتھڑے گرنے لگے، پوری آنکھ خون سے بھر گئی، ادھر سے آنسو. لوگوں نے کہا عتبہ شاید پاگل ہو گیا، بصرہ کی گرمی برداشت نہ کر سکا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے میں آگے بڑھا، میں نے کہا لوگ تم کو پاگل کہہ رہے ہیں، یہ تم نے اپنی آنکھ کیوں پھوڑ دی؟ کہنے لگے کہ اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے خوف سے. ابھی ایک لڑکی جا رہی تھی، اس پہ ایک نظر پڑی، ایک آنکھ پڑی، حضور کی حدیث یاد آئی جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی سلائیاں ڈالی جائیں گی. تو بس یہی سوچا کہ یہ میری آنکھیں مجھے رسوا نہ کر دیں، تو میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی، تو کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ ابو موسیٰ اشعری نے اسے اپنے سینے سے لگایا. دونوں صحابی مل کے دونوں روئے آپس میں. کہتے ہیں اس کی ایک آنکھ سے آنسو اور ایک آنکھ سے خون گرتا تھا، اور وہ صحابی تھا. ہم لوگوں کے ایمانوں کو کیا ہو گیا؟ کتنی گندی گندی تصویریں، کتنی گندے گندے نظارے دیکھنے کے بعد بھی اگر ایمان زندہ ہوتا تو توبہ کا مطالبہ کرتا. اگر سنو بھوک اسے ہی لگتی ہے جو زندہ ہو، ایمان اگر ہوگا اندر تو مطالبہ کرے گا کہ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے، دلوں کے حال اتنے بگڑ کیوں گئے؟ صحابی رسول ہیں عتبہ بن غزوان، کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے گا. ابو موسیٰ اشعری بولے اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. جو تیری یہ بات سن کے اللہ سے دعا کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آج کوئی مر جائے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے نبی پاک نے ایک جگہ تیمم فرمایا ہے، اور تیمم وضو سے پہلے، اور وضو کے لیے پانی وہاں 12 قدم دور ہے. حضور نے وضو کرنا تھا، سفر تھا، ایک جگہ فراغت حاصل کی، پھر تیمم کر لیا. حضرت عباس حضور کے چچا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی سامنے موجود ہے، اس کے باوجود یہ تیمم آپ کا سمجھ نہیں آیا یا رسول اللہ یہ حکمت؟ آپ نے فرمایا اے میرے چچا اصل میں بات یہ ہے مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں، اور میں اللہ کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا، اس وجہ سے میں نے 12 قدم پہلے ہی تیمم کر لیا کہ اگر اس 12 قدم کے بیچ میں مجھے موت آئے تو محمد اللہ کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہ ہو. ہائے ہائے، حضور کو تو یہ بھی پتا ہے میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے، مگر یہ بتائیے آخر کون سی ایسی بات ہے جو ہم سے گناہ پہ گناہ کرواتی جا رہی ہے، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اے میرے دوست یہ بتا تیری آنکھیں کتنی پاک ہیں، بتا تیری تنہائی کتنی پاک ہے. اوہ سن یہ میری بات دھیان رکھنا. امام غزالی فرماتے ہیں جس کا دل جتنا صاف ہوتا ہے وہ اتنا ہی قرآن پڑھتا ہے. آخر کیا بات ہے کہ آپ پڑھے ہوئے ہو، حافظ بھی ہو، انہیں کہہ رہا ہوں جو نہیں پڑھتے ان سے ہی کہہ رہا ہوں آخر وجہ کیا ہے کہ فیس بک پہ 3 گھنٹے دیکھ لیتے ہو مگر 20-25 منٹ میں تم ایک سپارہ پڑھ سکتے ہو، ایک بھی قرآن کا سپارہ نہیں پڑھتے. بولو تم قرآن کھول کے نہیں دیکھتے، تمہارا دل قرآن میں نہیں لگتا، اس کا مطلب دل اجڑ چکا ہے، اوپر کی باتیں رہ گئی ہیں. ایسی باتیں تو کوئی بھی کرتا ہے، جب دل میں یہ بات ہی نہیں آئی. امام اعظم ابو حنیفہ 1 مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے تھے. غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی 1 مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے تھے. فرماتے ہیں غوث الاعظم ایک بار میں مسجد میں چل رہا تھا، اچانک میرے نفس نے مجھ سے کہا آج تو آرام کر لے. فرماتے ہیں میں نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پوری رات میں ختم کر دیا. اللہ اکبر. آخر کیا وجہ ہے؟ نیکیوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم. وہ لڑکے کا اس کا نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے دیکھ لے، مگر وہ کہہ رہا ہے میں آنکھوں کا زنا نہیں کروں گا. اس کو لڑکی نکل گئی اور اس نے شعر پڑھ دیا یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں
نمونوں کی حیا کا ساتھ ہو. اے میرے نوجوانوں، آج سے اپنی آنکھوں کو اتنا پاک کر لو کہ اگر تمہیں نوجوانی میں ہی موت آ جائے اور قبر میں جاؤ اور جب نبی کا دیدار ہو جائے تو تم آنکھیں نیچے کو نہ جھکاؤ یہ سوچ کے کہ یا رسول اللہ کیسے دیکھوں، ابھی تو گندی تصویریں دیکھ کے آیا ہوں. ایسی پاک آنکھیں کر کے جاؤ کہ تم قبر میں جاؤ، نبی کا دیدار ہو اور تم یہ کہنے لگو قبر میں لہرائے ہیں تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہو گئی طلعت رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، جلوہ فرما، سیدی جلوہ فرما ہو گئی، شباب صاحب قبلہ. جلوہ فرما ہو گئی طلعت رسول اللہ کی. آنکھوں کو اتنا تو پاک کر کے رہو. نوجوانوں اپنی تنہائیوں کو ٹھیک کرو. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نیک کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا نیک وہ ہے جو تنہائی میں نیک ہے. کون نیک ہے بولو؟ جس کی تنہائی نہ اجڑی وہ نیک ہے. جو لوگوں کے سامنے نیک بنتا ہے اور تنہائی میں چوری کے کام کرتا ہے وہ نیک نہیں ہے. پیسے کمانے کے چکر میں ہو، بہت لوگ ایسے ہیں جو سر پیسہ ہی پیسہ، بڑے مشکل ہے پیسہ کمانے کے معاملے میں. لوگ اللہ کو بھول گئے. اتنی غفلت ہے پیسے کی کہ ایک لاش سمندر میں جو ہے وہ ایک دریا میں ملی پولیس کو. وہ لے کے اتنی سڑ چکی تھی، گل چکی تھی، ایسی اس کی کھال وال اتری ہوئی تھی، مچھلیوں نے کچھ کھایا تھا، چہرہ وغیرہ بالکل پھٹ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا. تو انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا. پوسٹ مارٹم کر کے وہ لے کے آئے ان کے امام صاحب کے پاس. کہنے لگے یہ مسلمان لاش ہے، اس پہ ظاہر ہے کچھ اس طرح کی نشانیاں، آپ اس کو دفن کر دیجئے. کہا میں دفن کر دوں گا، نماز جنازہ پڑھا دوں گا، پیسے نہیں میرے پاس. اچھا ٹھیک ہے. اعلان ہوا مسجد میں ایک لاش ہے، اجنبی ہے، کیا پتا کون مسافر مر گیا ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، لاوارث لاش ہے، پیسے دیجئے. کوئی 5 روپے، کوئی 10 روپے، کوئی 50 روپے، کوئی 20 روپے. 1.5 گھنٹہ چندہ ہوا. امام صاحب نے جنازہ تیار کیا، نماز پڑھائی، کوئی نہیں رویا. کون روتا؟ کسی بد نصیب کی لاش تھی جس پہ رونے والا بھی کوئی نہیں تھا. اس کے بعد نماز پڑھانے کے بعد اس کو دفن کیا، کوئی قبر پہ نہیں رویا. 3 مہینے کے بعد پولیس آتی ہے، آ کے کہتی ہے سنو جس لاش کو آپ نے لاوارث سمجھ کے دفن کیا اس کے اکاؤنٹ میں 6 کروڑ روپیہ نکلا ہے. 6 کروڑ کا مالک تھا وہ، مگر اتنا بدبخت تھا، ظالم تھا کہ جب وہ حقہ پیتا تھا تو اس میں پانی نہیں ڈالتا تھا، اس کے اندر وہ دودھ ڈال کے عیاشیوں کے حساب سے یہ کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا. اللہ اکبر. ایک آدمی کو کسی نے دیکھا کہ وہ کسی بزرگ نے دیکھا ایک آدمی کو کہ اس کی اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ اب ذرا غور کریں، وہ کہتا ہے بڑی پیسے تھے اس کے پاس مگر برباد ہو گیا، کسی لائق نہیں بچا، کسی لائق نہیں بچا. کیسی جگہ مرا ہے، اپنے پیسے کا کفن بھی نہیں لے پایا، کیسا غریب ہو کے مرا. کس بات کا گھمنڈ ہے، کس بات کا غرور ہے؟ کیا پتا کہاں مرو، کیا پتا کہاں موت آ جائے، کیا پتا کہاں لاش نکلے، کہاں سے جنازہ نکلے. اللہ اکبر. میرا اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. پھر کہتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں جان جاؤ گے. پھر اسی بات کو دوسری بار کہتا ہے مگر سما ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے کلا سوف تعلمون سما کلا سوف تعلمون. جیسے ہی سمجھاتا نا، سمجھا رہا ہوں پھر بتا رہا ہوں، ہاں جان جاؤ گے، پھر جان جاؤ گے. یہ دولتیں، یہ پیسے، یہ شہرت، یہ نام، یہ فیم، یہ پروڈکٹ، یہ گھر، یہ مکان، یہ محفلیں، یہ رنگتیں، یہ تیری آشائشیں، یہ تیرے آرام، یہ تیری ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی میرے دوست. نہ جانے کتنے امیروں کو ذلیل کر دیا وقت نے کسی کو چھوڑا نہیں. اور جو وقت کو برباد کر رہا ہے
वक्त से ज्यादा घमंडी कोई नहीं है। वक्त इतना घमंडी है जो वक्त को बर्बाद करता है, वक्त उसको बर्बाद कर देता है। ये वक्त ऐसी चीज है जिसने इसका इस्तेमाल सही कर लिया, बस वक्त तलवार है। इमाम शाफी फरमाते हैं वक्त तलवार है, इसे हाथ में ले लो, इससे कुछ काट लो वरना ये तुमको काट देगी, इससे तुम कुछ काट लो वरना ये तुमको काट देगी। वक्त वो तलवार है, वक्त वो तलवार है। मेरे हुजूर फरमाते हैं जन्नती जन्नत में भी हसरत करेंगे अल्लाह की नेमतें देख के। अर्ज की या रसूल अल्लाह, जन्नती क्या अफसोस करेंगे? का वो ये कहेंगे ऐ अल्लाह तूने हमें जन्नत दी मगर हमने अपना वक्त खराब किया इधर उधर, काश जिस वक्त में हमने खराब किया फालतू, उस वक्त में तुझको याद कर लिया होता, तेरा जिक्र कर लिया होता। एक पड़ोसी मुल्क का लड़का गाना गाता था, अच्छा गाना गाता था। वैसे गाना अच्छा होता नहीं है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। गाना गाता था, अच्छा गाना गाता था, मशहूर हो गया। 16 साल की उम्र में मर्सिडीज जीत गया, BMW जीत गया, फरारी उसके पास, इतनी गाड़ियां का शौकीन, पूरी दुनिया में गाना गाने जाने लगा, वर्ल्ड टूर किया, वर्ल्ड फेमस हो गया। अलग अलग जगह उसके जो है वो अलग अलग जगह महफिलें कर रहा है, गाने की गाना गा रहा है। और फिर क्या हुआ, उसने 19 साल की उम्र में अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली, 2 घर बनाए, एक गांव में एक शहर में, बंगले बनाए। घर क्या थे, बहुत बड़ी झबेलियां थी, बड़े आलीशान, बड़े नाम हो गया उसका। मगर 24 साल की उम्र में गाना गा रहा था लंदन में, गाते गाते बेहोश हुआ, गिर गया, अस्पताल में गया, सारा नशा झड़ गया, सारा तकब्बुर झड़ गया, सारा गुरूर झड़ गया।